بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو اور حدیث ہے، اور آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ دنیا اور آخرت کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حدیث کے ذریعے سے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ روایت کر رہے ہیں اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا۔ اب اس کی حقیقت، دنیا اور آخرت کی حقیقت کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں لوگوں کو بتلائی ہے۔ سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی و وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یعنی دنیا جو ہے نا صرف ضرورت کی ایک چیز ہے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مسلمان و مومن کے نزدیک میں۔ اس میں ہر نیک اور بد کا حصہ ہے، یعنی اچھے برے دونوں اس میں ہیں، اور دونوں کو اس میں رزق بھی ملے گا، دونوں کو اس میں ان کی قسمت کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لکھا ہے، مال و دولت، رزق، اولاد، گھر بار، جو چیزیں بھی دنیا کی زندگی، ضروریات زندگی ہیں، وہ جو بھی قسمت میں لکھا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت وقت مقرر پر آنے والی ہے۔ یعنی نیک اور بد دونوں اس سے کھائیں گے دنیا سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تفریق نہیں کی ہے کہ جو میرا کلمہ پڑھے گا اس کو میں زیادہ دوں گا، جو کلمہ نہیں پڑھے گا اس کو میں نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہے، دونوں کو قسمت کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخرت جو ہے وہ عنقریب آنے والی ہے، آخرت مطلب قیامت جو ہے، یہ ایک سچی اور اٹل حقیقت ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت آئے گی اور اس سے انکاری نہیں ہے، اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا، اور جب قیامت آئے گی تو سزا و جزا ہوگی، جس نے جو کمایا ہوگا دنیا کے اندر اس کو اسی کے بدلے اس کی سزا اور جزا ہوگی اس کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کتنا اچھا، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو قرآن میں آتا ہے غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے مینشن کر دی، ٹھیک ہے، جنت کی بھی دوزخ کی بھی، قرآن میں بھی ذکر فرما دی، حدیث میں بھی ارشاد فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، یہ کچھ ہوگا، دوزخ میں یہ سزائیں ملیں گی اور یہ کچھ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے چیزوں کو مینشن ہی نہ کرتے، بتاتے ہی نہ، اور صرف جنت و دوزخ کا ہوتا، تو انسان کو شاید کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، اور شاید آج بہت سارے لوگ شاید اسی وجہ سے کہ جنت میں ہمیں یہ نعمتیں ملیں گی، انہوں نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلایا، اور دوزخ کی جو عذاب ہے اس کا جو ایک سزا جو ہے، اور اس کا جو ایک دن ہوگا وہ کتنے سالوں کے برابر ہوگا، مہینوں کے برابر ہوگا۔ تو انسانوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، یعنی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھا اور سیدھے راستے پہ چلا۔ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہی نہ تو پھر انسان کو کیا پتا تھا کہ جنت میں کیا اور دوزخ میں کیا، اور شاید لوگوں کو اس چیز کی اتنی فکر بھی نہ ہوتی۔ اچھا، اور سارا دکھ اور شر اور اس کے تمام قسمیں دوزخ میں ہیں یعنی شر، دکھ وغیرہ ساری چیزیں وہ دوزخ میں ہیں۔ بس خبردار، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ڈرتے ہوئے کرو، اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو۔ یعنی دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہو نا، تو ہمیشہ قیامت کے بارے میں سوچ کے کرنا، آخرت کے بارے میں سوچ کے کرنا، کہ انسان نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور وہاں پہ نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، فرشتے آئیں گے اور پھر دوبارہ قبر سے اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، اور پھر جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو بھی عمل انسان کرے وہ اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک کو فرما دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دنیا اتنی اچھی ہوتی، یا دنیا کی آسائشیں اچھی ہوتی، یا دنیا کو انسان اگر کمانے کے لیے بیٹھا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر فاقے نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا گھر ہوتا، اچھی سواری ہوتی، آپ کے اہل بیت ہو گئے، آپ کے ازواج مطہرات ہوگی، وہ بھی اچھے پھل پھول رہے ہوتے، وہ بھی فاقے نہ کر رہے ہوتے، کھانے کو ان کے پاس 4 4 دن کے فاقے، ایک ہفتے کا فاقہ نہ ہو رہا ہوتا، اگر دنیا اتنی اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن میں فرما دیا کہ آخرت جو ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ دنیا میرے لیے ایک ایسی ہے کہ ایک مسافر کہیں رکتا ہے، سفر پہ جا رہا ہوں مسافر، اور کہیں درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، اور پھر وہاں سے اپنے سفر پہ چل جاتا ہے۔ تو دنیا میرے لیے صرف اتنی اہمیت کی حامل ہے، اس سے زیادہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی قدر اہمیت نہیں ہے۔ اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے، جس نے ذرا برابر کوئی نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا، اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا۔ یعنی انسان نے اگر ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو ملے گا، اور جس نے جو ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا یہ، کہ جس نے جو ہے ذرا برابر بھی خیر کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ بھی ملے گا،
اور جس نے ذرا برابر بھی اگر شر کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ تو دنیا کو کبھی بھی اہمیت مند ہے۔ مورل آف دا حدیث جو ہے، جو پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں عبادت کرنے کے لیے انسان کو کھانا پینا بھی پڑتا ہے تاکہ اس کی باڈی فٹ رہے، پانی کی پیاس لگتی ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے وہ پڑھ سکے، کیونکہ زیادہ پڑھے گا تو پیاس لگے گی، زیادہ عبادت کرے گا تو اس کو بھوک بھی لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو صرف اتنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، اور جاب وغیرہ، کام وغیرہ، بزنس وغیرہ، یہ وہ سارا یہ اتنی ہے کہ بس اپنا پیٹ پالے، اپنے گھر والوں کے ضروریات کو پورا کر لے بس۔ اس کی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس دنیا کمانے کے لیے آج ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ میں بس بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑا بزنس ہو، میں ورلڈ ٹور پہ جاؤں، میں ادھر جاؤں، میں ادھر جاؤں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو دنیا کے لیے، یہ تو صرف کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے وہ کافر کے لیے بنائی ہے، اور مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، آخرت ہے۔ لیکن آج الٹ حساب ہوا ہے کہ مسلمان و مومن جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہر جگہ بس پیسہ 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 آ جائے۔ اسی وجہ سے شیطان جو ہے وہ آسانی سے ان کو بہکا دیتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء یہی چیزوں کی تو فکر دلاتے ہیں کہ بھائی پیسہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، اور اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ ضرورت پوری کرو۔ جیسے کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اور وہ چاہتا بھی اپنے حسن سلوک بھی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور غریبوں کو بھی کھلاتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، تو اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن صرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت جمع کرتے جاؤ، بینکوں میں بھرتے جاؤ، اپنی جیب میں بھرتے جاؤ، اور کسی ضرورت کو پورا نہ کرو، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے تو ایسی دے، یا مال دے تو ایسا دے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ زیادہ مال خرچ کریں، رشتہ داروں کی بھی پرواہ کریں، ان کی فکر کریں، ان کی بھی ضروریات کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں جو مجاہدین جاتے ہیں ان کی بھی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں کافروں کے مقابلے میں، ان کی بھی مدد کریں۔ تو ان سب چیزوں میں اگر انسان مال صرف کر رہا ہے تو اس کا بڑا مقام ہے، جیسے کل کی حدیث میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اور جو نہیں کرتا تو پھر وہ بڑے برے مقام میں ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔